مفتی صاحب، اگر کسی کی 2 بیوی ہو تو وہ کس بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا؟ جس کی 2 بیوی ہو وہ جنت میں کس بیوی کے ساتھ ہوگا، اس کی کوئی صراحت تو موجود نہیں ہے۔ البتہ بیوی کے بارے میں صراحت تو آتا ہے کہ جس کے کئی شوہر ہوں، ایک کے بعد دیگرے، بعض کا انتقال ہو گیا یا کسی نے طلاق دیا، پھر کسی اور سے شادی کر لیا، پھر موت کے وقت اس دنیا کے اندر جو ان کا آخری شوہر تھا جنت میں بھی وہی ان کا شوہر ہوگا۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اختیار دیا جائے گا، جو شوہر ان کے لیے اچھا ہو، جو انہیں پسند آئے، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ لیکن چند بیوی والے مردوں کے سلسلے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ کیا اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، البتہ شوہر اپنی بیوی کا جنازہ اٹھا کر کے قبر تک لے جائے اور قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ مفتی صاحب، کیا مزار پر منت ماننا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لہٰذا چاہے بندہ گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، دعا، التجا، یہ سب صرف اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کرنا جائز نہیں ہے۔ مزاروں پر جانا، وہاں ماتھا ٹیکنا، وہاں سجدہ کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ خود ہماری زندہ لوگوں کے دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود صدقہ و خیرات کو محتاج ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں صحیح حدیث ہے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل، کہ تم اپنے موتا کے لیے استغفار کیا کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ وہ قبر کے اندر بھی سوال کے جواب دینے میں وہ ثابت قدم رہے۔ تو اس سلسلے میں اس حدیث سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ خود دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ خود دوسرے کی سفارش کے محتاج ہیں۔ تو جو شخص مر کے جا چکا ہے وہ مردہ آدمی کسی زندے کی کیا وہ مدد کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ شرک فی العبادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ جائز نہیں ہے قطعاً۔ اللہ سے مانگے، نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار کرے۔ مفتی صاحب، کیا نکاح کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں، نکاح کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ یہ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ البتہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک رخصتی بھی ایک مسئلہ ہے کہ رخصتی اگر نہیں ہوئی تو جب تک رخصتی نہ ہو ملنا مناسب نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے، اور ملنے کے بعد جو ہے وہ بسا اوقات فتنہ اور نکاح ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، نکاح ختم ہونے کا نوبت آ جاتا ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے رخصتی کر دیا جائے، بلا وجہ رخصتی میں تاخیر بھی نہ ہو۔ البتہ اگر وہ مل لیتے ہیں آپس میں تو شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا قبروں پر پھول ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں، قبروں پر پھول ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ قبروں پر ہری بھری ٹہنی توڑ کر کے آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کسی شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہاں پر ٹہنی لگا دیا اور فرمایا کہ اس ٹہنی کی وجہ سے جب تک یہ سوکھ نہ جائے تب تک ان کا عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو ٹہنی لگانے کا ثبوت تو ملتا ہے، کسی بھی درخت تک ہری بھری ٹہنی توڑ کر کے آپ قبر کے اوپر لگا دیں، اس کا جواز تو ہے، لیکن پھول کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مفتی صاحب، کیا طلاق ہونے کے بعد بھی وراثت تقسیم کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جس عورت کو طلاق دے دیا جائے پھر اس عورت سے کوئی اولاد ہو تو کیا اس کے اولاد میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ جواب عرض ہے کہ طلاق کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، البتہ موت کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی اگر اس کی وفات ہو جائے تو پھر جو ان کی اپنی حقیقی اولاد ہے ان کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی، اور وراثت کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ وراثت کے پورے تفصیل معلوم ہونے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ صرف اولاد اگر ان کے والدین بھی موجود ہیں
جو وفات ہوئی ہے اس کے والدین بھی موجود ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، تو انہی کے حساب سے بتایا جائے گا۔ یہ مطلقاً اس طرح سے بتانا غلطی واقع ہوتی ہے۔ جسم یا کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے لیکن یقین نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب تک یقین نہ ہو تب تک تو ناپاکی لگنے کا جب تک یقین نہ ہو تب تک تو اسے پاکی شمار کیا جائے گا، لیکن جب ناپاکی لگنے کا یقین ہو جائے تو پھر وہ ناپاک شمار ہوگا۔ الیقین لا یزول بالشک، الیقین یزول الا بالیقین، کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا بلکہ یقین سے ختم ہوتا ہے۔ لہذا جب تک یہ یقین تھا کہ ہمارا کپڑا پاک ہے تو وہ پاک شمار ہوگا، محض شک کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب تک وہ ناپاک تھا تو وہ ناپاک ہی شمار ہوگا جب تک کہ اسے پاک نہ کر لیا جائے، تو محض شک کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ خلا کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، خلا کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر خلا سے پہلے 2 طلاق نہ ہوئی ہو تو پھر اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، دوران عدت بھی اور بعد عدت بھی، یعنی عدت کے درمیان بھی وہ شوہر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جس عورت کو انہوں نے خلا دیا، جس عورت نے ان سے خلا لیا، وہ پھر انہی سے نکاح کر لے یا عدت مکمل ہونے کے بعد بھی نکاح کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ خلا سے پہلے 2 طلاق نہ دیا ہو۔ اگر خلا سے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہے تو پھر یہ خلا شمار کر کے 3 طلاقیں ہو جائے گی، اور 3 طلاق کے بعد شوہر اول کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر مقتدی امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ میں شامل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی اگر امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ میں شامل ہو تو وہ اتحیات پڑھے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے کھڑے ہوتے ہی اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو 3 تسبیح کے بقدر وہ کھڑا رہے، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 تسبیح کہنے کے بقدر، جو کہ 2 سے 3 سیکنڈ لگتا ہے، 3 تسبیح کہنے کے بقدر وہ کھڑا رہے، پھر وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اس طریقے سے قیام بھی شمار ہو جائے گا، اور رکعت اس کی نماز میں شمار کر لیا جائے گا۔